الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر ما سطع حج الإسلام وأسفر الله أكبر كلما لبى حاج وكبر والحمد لله على نعمه التي لا تحصر وعلى آلاء التي لا تقدر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک انسان سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کہا کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم مرتے دم تک بھی مومن بن کر رہو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو اللہ تعالیٰ کی پکار کو لبیک کہو اللہ تعالیٰ کی پکار کو پورا کرو جب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول تمہیں پکارا کریں محترم سامعین ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ وہیں پر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لہٰذا پوری طرح اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر زندگی گزارنا اور شیطان سے دور رہ کر نفسانی خواہشات اور اتباع نفس سے دور رہنے کا نام دراصل اسلام ہے یقیناً شیطانی جال ہی بندے مومن کو اسلام سے دور رہنے فسق و فجور اور گناہ کے دلدل میں پھنسنے کا ذریعہ بنتا ہے اسی لیے مومن کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اے ایمان والو تم شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو کیونکہ یہی وہ شیطان ہے جس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو مختلف ہیلے بہاروں سے دنیا کی نعمتوں کا حوالہ دے کر جنت سے نکال دیا تھا محترم سامعین اسلام دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے بندے مومن اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام آرزوؤں کو اور اپنی تمام تمناؤں کو شریعت اسلام کے عین مطابق تابع کر دے گا عبادات ہوں معاملات ہوں تجارت و نوکری ہو گھریلو زندگی ہو بیوی بچوں کے حقوق اور تعلقات ہوں نفسانی خواہشات ہوں الغرض تمام چیزوں کو اسلام کے احکام کے مطابق ادا کیا کرے یہی اسلام ہے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار آتی ہے عید الاضحیٰ عید قربان ہر سال بندے مومن کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے مومن کے دل کو شیطانی خیالات اور نفس پرستی کے جال کو توڑنے اور اسے اطاعت الہی کے راستے پر موڑنے کا سبق دیا کرتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی توحید کے تئیں قربانیوں کو خوب یاد کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام واقعات ان کا اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو مکہ جیسے ریگستان وادی میں تنہا تنہا چھوڑ دینا ہم یہ بتاتا ہے کہ ہر بندے مومن کو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو کامیاب و کامران کر دیا اور رہتی دنیا تک ان کا نیک نام کر دیا جنہوں نے انبیاء کرام کی اتباع کی ان کی باتوں کو مانا اور ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی چنانچہ اللہ رب العالمین نے تباہ قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّن أَغْرَقْنَا ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہم نے کسی کو
زوردار آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ہم نے کسی پر زوردار تباہ کن آوازیں بھیجی، ہم نے کسی کو زمین میں دبا دیا، زمین میں دھسا دیا، اور ہم نے کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی پوری پابندی کی، حلال کو حلال سمجھ کر اسے اپنایا، حرام کو حرام سمجھ کر اسے مکمل دور رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین پر چلتے رہے، جہاد کو جایا کرتے تھے، جہاد کو جانے کے لیے مالی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی تو درد سے آنسو بہایا کرتے تھے، مجاہدوں کے گھر والوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتی المقدور مالی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل کی کوشش کیا کرتے تھے، اپنی تمام قیمتی چیزوں اور زمینات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف اور خیرات کیا کرتے تھے، اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ڈرتے اور بچا کرتے تھے۔ تبھی جا کر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے حق میں اتنی بڑی گواہی دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس کے برخلاف منافقین بظاہر اسلام کا نام لیا کرتے تھے، بظاہر اسلام پر چلنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، دکھاوا کیا کرتے تھے، خیر کے کاموں میں ہمیشہ پیچھے رہا کرتے تھے، خیر کے کاموں سے پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، ہر شر برائی اور فسادی کاموں میں آگے آگے رہا کرتے تھے، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو خوش کیا کرتے تھے، دنیاوی دولت کے پجاری ہوا کرتے تھے، دنیاوی دولت اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور موقع کا خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، پوری طرح دنیا پرست تھے۔ ان کی حقیقی تصویر تو یہ تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقین تو وہ تھے جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین سرکردہ منافقین سے ملا کرتے تو کہتے دراصل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ مذاق کیا کر رہے ہیں۔ منافقین نے اسلام کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، نہ جہاد کو جاتے تھے، نہ اہل ایمان سے محبت کیا کرتے تھے، نہ علم کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے، نہ ہی ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی خیر خانہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آخر منافقین کرتے کیا تھے؟ آخر منافقین کے کارنامے کیا تھے؟ وہ تو نماز میں پیچھے رہا کرتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، عبادات کی محفلوں سے دور رہا کرتے تھے، کنارے کنارے رہ کر اسلام پر تھوڑا سا عمل کیا کرتے تھے اور دشمنان اسلام کی باتوں پر پوری طرح عمل کیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ان کے لیے دردناک عذابات کی وحی سنائی ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ منافق مردوں کے لیے، منافق عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اور کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، ہم مومن بن کر رہیں، مسلم کا درجہ مومن سے کم ہوا کرتا ہے، مومن کا درجہ سب سے اونچا ہوا کرتا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ایمان کی حالت میں رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر شعبہ حیات میں اسلامی رنگ میں رنگ جائیں، کنارے کنارے رہ کر اسلام پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی دنیا میں فائدہ حاصل ہو جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر کچھ مصیبت آفت آ جائے تو واپس پلٹ جاتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد، اور سب سے بڑی تباہی و بربادی اور نقصان تو یہی ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام ہم سے قربانیاں چاہتا ہے، اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، تبھی تو جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ مکی دور میں صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر بہت سی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی، مارے گئے، گھروں سے نکالے گئے، شیب ابی طالب میں قید کیے گئے، ان کا سماجی بیکار کیا گیا، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر سب تکلیفوں کو بخوشی جھیلا، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہے، کفر کے آگے کبھی جھکے نہیں، نہ ہی اہل کفر کو راضی کیا، یہاں تک کہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا خاندان، بیوی بچے اور تجارت جیسی دنیا کی اہم چیزوں کو اللہ کی خاطر قربان کرتے ہوئے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مصعب بن عمیر مشہور معروف صحابی
جب وہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلنے لگے، مدینہ جانے لگے، تو کفار مکہ نے انہیں روک لیا۔ تو مصعب بن عمیر جو بہت بڑے تاجر تھے، تیروں کے ہتھیاروں کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے ایک طریقے سے اپنا تیر نکالا اور کفار سے کہا، اے کفار، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بہت ماہر تیر انداز ہوں، اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تم تمام کو تیر برساؤں گا اور اپنی تلوار سے تم تمام کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو کفار مکہ نے کہا، اطیعتنا سألوکا فکثر مالک عندنا، اے مصعب بن عمیر، تم تو پردیس سے ہمارے پاس آئے تھے، مکہ میں رہ کر تم نے تجارت کی، تم غریب فقیر بن کر آئے تھے، ہمارے پاس تجارت کر کے خوب تجارت کمائی، خوب مالدار ہو گئے، وتريد ان تخرج بنفسك ومالك، تم چاہتے ہو کہ اپنا مال کے ساتھ تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ۔ کفار کے اندر مال کی حرص تھی، دنیاوی دولت کی حرص تھی۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ اگر میں اپنا مکے میں کمایا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں۔ تو مصعب بن عمیر نے مکے میں اپنی کمائی ساری پونجی جس جگہ پر محفوظ کر کے رکھی تھی اس کا نشانہ بتا دیا، پتہ بتا دیا کہ جاؤ، جا کر لے لو، مجھے سکون سے جانے دو۔ تو مصعب بن عمیر نے اپنی زندگی کا سارا مال، ساری جمع پونجی اسلام کی خاطر، ہجرت کی خاطر کفار کو دے دی اور تنہا خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ ابھی یہ مدینہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ مصعب بن عمیر جیسے مدینہ پہنچے، رسول اللہ سے ملاقات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، اے مصعب بن عمیر، تم نے کفار کے ساتھ جو ڈیل کی تھی، جو معاملہ کیا تھا، اپنی ساری دولت کو ہجرت کی خاطر فروخت کر دیا تھا، یہ تو بہت بہترین تجارت ہے، یہ تو بہت ہی منافع بخش تجارت ہے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر کے سنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ بعض مومن بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین، مسلمانوں پر جب بھی مصیبت کے دن آتے ہیں، جب بھی ان پر دشمنان اسلام کا غلبہ ہوا کرتا ہے، مسلمان شکست خوردہ نظر آنے لگتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ مسلمانوں پر جب بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان حالات میں مسلمان کو کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی تنظیم یا کسی دشمن کو ذمہ دار ٹھہرائے بغیر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا چاہیے۔ عہد رسالت میں غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ایک پہاڑی سے نیچے اتر گئے، ہلکی سی مخالفت کی تھی، تو اس مخالفت کا انجام کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا انجام کیا ہوا کہ مسلمان جیتی جنگ ہار گئے۔ عہد رسالت ہے، صحابہ رسول اللہ ہمارے سامنے، صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، غزوے میں رسول اللہ موجود ہیں، اس کے باوجود ہلکی سی مخالفت کی وجہ سے صحابہ کرام جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا علماء کرام، مسلم قوم کے رہنما، مساجد و مدارس کے ذمہ داران، مسلم سیاسی جماعتیں، مسلم تنظیمیں، سماج کے ہوشیار اور سمجھدار طبقہ، تمام کو یکجٹ ہو کر مسلم قوم کی بھلائی اور سربلندی کے لیے فکر کرنا چاہیے اور مضبوط رائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ مسلم سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام اور مسلمانوں کی شکل اور صورت کو غیر مسلموں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تنہا اصلاح ہو، فردی اصلاح ہو، اجتماعی اصلاح ہو، پورے مسلم سماج کی اصلاح کرنے فکر کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ان حالات میں اتنے اچھے بن کر دکھائیں کہ ہماری تائید میں غیر مسلم آ جائیں۔ مکی دور کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو عرب کا ایک مشہور سردار ابن الدغنہ ان سے ملا اور کہا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے سے نکل جاؤں اور زمین میں سیر و سیاحت کر لوں، مکے والوں مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ابن الدغنہ
جو کافر تھا، غیر مسلموں کا سردار تھا، کفار سردار تھا، اس نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تم تو اس اچھا انسان، تم تو اس عظیم انسان نہ مکے سے نکال سکتا ہے نہ کوئی اسے نکال سکتا ہے، کیوں؟ فإنک تکسب المعدوم، اے ابو بکر تم تو غریبوں ناداروں محتاجوں کے لیے کما کر دیتے ہو، تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، تم تو غیروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہو، تم تو مہمان نوازی کیا کرتے ہو، تم تو مصیبت کے راہ میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کیا کرتے ہو، وأنا لک جار، اے ابو بکر میں تمہارا پڑوسی ہوں، ابھی میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن تو ورنہ کافر کی سربراہی میں واپس مکہ پہنچے۔ محترم سامعین، ان حالات میں ہم اپنے آپ کو اپنے اعمال کی ایسی اصلاح کریں کہ خود غیر مسلموں کے سردار ہماری حمایت میں آ جائیں۔ محترم سامعین، مسلمانوں کو ان حالات میں عبادات میں آگے آگے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، مساجد کو آباد کریں، عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پوری بازاری کیا کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر پورے کھڑے اترا کریں، کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے آہ نہ لیں۔ افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دیندار مسلمان نماز روزے کی پابند، مساجد میں پہلی صفوں میں رہنے والے، لباس و چال ڈھال سے پکے مسلمان دکھنے والے، لیکن معاملات میں بڑے کچے اور دینی احکام سے کوسوں دور ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے دل دکھایا ہوا اور ستایا ہوا ایک مظلوم انسان مسجد گیا تاکہ اپنے رب کے سامنے ان ظالموں کی شکایت کر سکے جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ اس پر ظلم کرنے والے سارے ظالم تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں، پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ ہر مسلمان کو حدیث المفلس یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک مشہور معروف حدیث آئی ہے جسے حدیث المفلس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پوچھا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ پیسہ ہے وہ مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس تو وہ ہوگا قیامت کے دن آئے گا، بڑی بڑی نمازیں لے کر آیا ہے، بہت سے روزے لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، عبادت کے پہاڑے لے کر آیا ہے، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دیا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو ناک مارا تھا، اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس نیک انسان کی جو بڑی بڑی نیکیاں تھی ساری نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کی ساری اچھائی لے لی جائیں گی اور ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ پھر آگے چل کر ایک سچویشن ایسی بھی آئے گی کہ ان کے حقوق باقی رہ جائیں گے، اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو مظلوموں کی ساری برائیاں اٹھا کر اس نیک انسان کے سر پر ڈال دی جائیں گی، پھر اس انسان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، عبادات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ حقوق العباد میں آگے رہا کریں۔ آج مسلم سماج کی حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اکثر تکالیف اور بڑے بڑے مسائل خود اپنے مسلمان بھائیوں سے ہیں، مالی طور پر، سماجی طور پر، تجارتی طور پر، خاندانی طور پر، میاں بیوی کے مسائل میں، سسرالی مسائل میں، پڑوسیوں کے مسائل میں، اکثر چیزوں میں مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں ہی سے مسائل اور پریشانیاں درپیش ہیں۔ دشمنان اسلام کو اسلام پیش کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کی صحیح طریقے سے اصلاح کرنا چاہیے۔ اس قوم کی حالت کا کیا کہنا، اس قوم کی تباہی کا کیا کہنا کہ ان کی مساجد میں جوتوں اور چپلوں کی حفاظت کے لیے کاؤنٹر بنائے جاتے ہیں، نگران مقرر کیے جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے گھر میں عبادت کے موقع پر جوتے اور چپل بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس قوم کی کیا حالت ہوگی، اس قوم کے اخلاق کیسے ہوا کریں گے؟ محترم سامعین، ملک کے حالات مسلمانوں کے تعلق سے بہت ہی نازک اور حساس ہیں۔ دشمنان اسلام دشمن طاقتیں، مسلم دشمن میڈیا، مسلم دشمن سماج تمام کے تمام طاقت میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیسے اس مسلمان قوم کو پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو پوری عقل مندی اور سمجھداری ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ جن حالات میں اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا نامناسب ہو، ان حالات میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا گویا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، گویا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی
مارنے کے برابر ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ لہٰذا والدین سے، سماج کے سرپرستوں سے، مساجد مدارس کے ذمہ داران سے، مسلم تنظیموں سے، مسلم وکلاء سے، مسلم سیاستدانوں سے، ان تمام سے گزارش ہے کہ تمام لوگ اپنے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، اپنے ماتھے تمام لوگوں کو صحیح اسلام سمجھائیں، حالات سے باخبر کرائیں اور صحیح راہ دکھائیں۔ محترم سامعین، یہ تھی کچھ اہم باتیں جو خطبہ عید کے موقع پر مجھے کہنی تھی۔ آخر میں ہم جانتے ہیں آج عید الاضحیٰ ہے، دنیا کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد خوشی بخوشی اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ نکال کر اللہ کے نام میں قربانی کیا کرتی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر کچھ اہم باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، قربانی اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر کریں، دکھاوا اور ریاکاری اور مسابقت کا جذبہ نہ ہو۔ اسی طرح جانور شریعت کی طرف سے طے کردہ عمر کے مطابق ہو۔ اگر ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں تو وہ مسن نہ ہو جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہوں اور وہ کم سے کم 1 سال کا ہو چکا ہو۔ اسی طرح جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کی سینگ یا دم کٹی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا ناجائز ہے۔ میت کی طرف سے اپنے اقربا کی جانب سے قربانی کرنا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، چچا کی طرف سے کبھی قربانی نہیں کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 6 اولاد وفات پا چکی تھی، آپ نے کبھی قربانی نہیں کی۔ اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے، خود رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ نے کبھی بھی رسول اللہ کی طرف سے قربانی نہیں کی تھی۔ لہٰذا میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر میت نے وصیت کی ہو کہ تم ہر سال میرے مال میں سے قربانی کیا کرو تو وصیت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح میت نے اپنا کچھ مال اللہ کے راہ میں وقف کر رکھا ہو، دے رکھا ہو اور وصیت کر کے جائے کہ میرے اس مال میں سے میرے وفات کے بعد قربانی کرنا چاہیے تو ایسے موقع پر کی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں میت کی طرف قربانی کرنا ناجائز ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، قربانی کے جانور کو خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں۔ عموماً عید الفطر کے موقع پر امیر و غریب تمام مسلمان نئے کپڑوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ وہیں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کی ایک بہت بڑی تعداد، مالدار طبقہ، متوسط طبقہ قربانی کیا کرتا ہے۔ وہیں پر بہت سے غریب پسماندہ طبقہ قربانی گوشت کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جو غریب ہیں، پسماندہ ہیں، قربانی گوشت خرید نہیں سکتے ہیں، وہ قربانی گوشت میں انتظار میں رہا کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کی دینی و اخلاقی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ قربانی کی گوشت کو زیادہ سے زیادہ غریبوں تک پہنچائیں۔ بہت سے غریب مسلمان عید الفطر کے موقع پر شام تک انتظار کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے گوشت آ جائے اور پکا کر کھائیں، لیکن کیا کریں، برا ہو انسان کی حوث، حرص و حوث کا کہ ہماری قربانی کا اکثر بیشتر گوشت ہمارے فریجوں کی زینت ہوا کرتا ہے۔ ہم بڑا حصہ، اپنے گوشت کا بڑا حصہ فریج میں محفوظ کر کے مہینوں تک بلکہ ہفتوں تک مزے کیا کرتے ہیں، اور ہمارے کریمہ کو مسلمان بھائی غریب طبقہ ایک ایک نوالے کے لیے، گوشت ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاج ہوا کرتا ہے۔ اور ان حالات میں جب بڑے کے گوشت کی قربانی منع کر دی گئی ہے اور بہت سے غریب مسلمانوں کے لیے گوشت کی فراہمی ناممکن ہے، ان حالات میں جو مسلمان بھی قربانی کر رہے ہوں ان کا اخلاقی فرض ہے کہ غریبوں کو تلاش کر دیا کریں۔ ایک اور بات، خود اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کے گوشت کو تم خود بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی دیا کرو اور غریب مسکین محتاجوں کو دیا کرو۔ ایک اور بات محترم سامعین، قربانی کے گوشت غریب کو دیتے ہوئے غریب سمجھ کر نہ دیں، احسان کے انداز میں دیں، خوشی خوشی دیا کریں، اپنا بھائی سمجھ کر دیا کریں اور اچھا گوشت دیا کریں تاکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی بھی اس خوشی کے موقع پر پوری طرح حتی المقدور ہماری خوشیوں میں شریک رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سربلندی کے تمام ذرائع اپنا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کی تمام چالوں کو اللہ تعالیٰ نیست نابود فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، ان کے شہروں اور گھروں کی، ان کی مال و دولت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ پوری سعادت اور خیر و بھلائی سے جینے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.